لازمی مر جانا ہے. ڈرو نہیں میرے بھائی, آپ لوگ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں, لوگ ڈر رہے ہیں, لیکن ایک بات بتاؤں, ڈرو, کل ہم سب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. دنیا جو نظر آ رہی ہے نا ایسی ہے نہیں. ہم خوشیوں والی زندگی کو دیکھ کے بھول جاتے ہیں فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. یہ جتنے لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں یا مرنے والے ہیں یا مر رہے ہیں, یہ سب ہماری طرح مزے مزے سے بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہوتے تھے. قہوے کی مجلسیں چلتی تھیں, پیالہ ہوٹل پہ بیٹھ کے پوری پوری رات چائے پیتے تھے, گپے مارتے تھے, چار چار شادیاں کریں نہ کریں باتیں سب کرتے تھے. پھر ایک وقت سب پہ آتا ہے کلا اذا بلغت, کلا سورہ قیامہ میں ہے نا, کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق, کہ اللہ کہتے ہیں تو جو آج بڑی خوشیوں میں اور بڑی لائف کو انجوائے کر رہا ہے اور یہ باتیں بھی کر رہا ہے, شادیاں کریں نہ کریں باتیں بہرحال سب کر رہے ہوتے ہیں, کروڑوں کی باتیں سب بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, بھلے جیب میں دھیلا نہ ہو, چائے کے پیسے نہ ہو, باتیں یہ بزنس, یہ بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ سنا یار آج کل بحریہ ٹاؤن نیچے جا رہا ہے, نہیں سنا ہے ہم نے اوپر جا رہا ہے, یہ باتیں, گولڈ ہونا چاہیے, ڈالر میں انویسٹ کریں یا گولڈ میں انویسٹ کریں, اور یار تیری سیٹنگ بیچارہ آج ایک لڑکا آیا, میں اس پہ ترس آ رہا ہے, اس کا مذاق اڑانا مقصد, رو رہا تھا بیچارہ, کہہ رہے میری جہاں چل رہی ہے وہاں ہو نہیں رہی, سب یہی مسئلے ہیں نا, جہاں بات چل رہی ہے ابا نہیں مان رہے, رو رہا تھا. بہرحال میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, کل کسی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, عشق ہو گیا اس کو. ایک تو بچیوں کو بغیر پردے کے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بھیج دیتے ہیں, پھر جب ان کے آنکڑے ہوتے ہیں وہ بھی رو رہی ہے یہ بھی رو رہا ہے, جب ان کے آپس میں آنکڑے ہوتے ہیں تو وہ کون سا آنکڑا کہلاتا ہے, 36 کا آنکڑا, ہاں, جب ان کے 36 کے آنکڑے ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ ان کو شادی سے روکتے ہیں, وہ بھی رو رہی ہے یہ بھی رو رہا ہے, اس کے ابا بھی نہیں مان رہے اس کے ابا بھی نہیں مان رہے, کم بختوں پھر ایک دوسرے کو بٹھایا کیوں کلاس میں ایک ساتھ. یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہو اور آپ کے سامنے لا کے بہترین مرغن بریانی رکھ دی. اب بریانی کو بھی منع کیا جا رہا ہے, اس کے پیٹ میں نہیں آ رہا ہے, اس کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ بریانی کو ہاتھ نہیں لگانا, تو کم بختوں بھوکے کے سامنے رکھا کیوں ہے تم نے پھر یہ. اس لیے پتا چلتا ہے یہ سیکولر اور لبرل لوگ نا یہ ان لاجیکل کاموں کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں. خدا کی قسم بریانی سے بچنا آسان ہے, عشق معاش کا جب بریانی کا عشق نہیں چڑھتا, جب لڑکوں کو ٹھڑک ہوتی ہے نا کسی لڑکی سے عشق چڑھتا ہے, یہ بریانی بھوکے کے سامنے بریانی رکھ دو نا خوشبودار, وہ اتنا پاگل نہیں ہوتا جتنا عشق میں پاگل ہوتا ہے. کبھی کسی بھوکے کے سامنے سے کھانا ہٹائے کھمبے پہ جا کے نہیں لٹکے گا وہ, اور جتنے کھمبوں سے لٹک رہے ہیں 99% ناکام عشق ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس لیے اسلام نے اس کا حل بتایا پردہ, عورت پردہ کرے, کو ایجوکیشن غلط ہے, تعلیم کے اسلام خلاف نہیں ہے. بھائی لڑکیوں کے لیے کالج بنا دو نا, کیا جا رہا ہے تمہارا, آدھے لڑکیوں کو دے دو آدھے لڑکوں کو دے دو, لیکن پروفیسر اس میں رکاوٹ بنتے ہیں, اور اس میں جو ہیڈ ہے اسکول کا ہیڈ ماسٹر رکاوٹ بنتا ہے. کیوں؟ سب کے چسکے لگے ہوئے ہیں, سب کے مزے لگے ہوئے ہیں. وہ سب کہتا ہے رنگ رلیاں ہیں ہمارے یہاں, کیا رہے ماحول کیسا رہے, رنگین, سارے جمشید غفار ستار آئیں گے, ماحول میں رنگینی بولو نا یار نہیں ہوگی. وہ سب تو کوئی بات نہیں کرتے رہو. اللہ قرآن میں کہتا ہے تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, مزے اڑاؤ, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے. دنیا کا ہر مزہ اس کام کا نہیں ہے کہ اس پہ وہ مزہ ہے, کچھ مزوں کے پیچھے آگ کے انگارے چھپے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کچھ مزوں کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے, آگ کے انگارے ہیں. تو اللہ کہتا ہے جیسے یتیم کا مال زمانے جاہلیت میں کھا لیا جاتا تھا. اب دیکھو کسی بچے پہ آپ ظلم کرو تو رکاوٹ کون بنے گا, اس کا باپ. ماں کو تو بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا, رکاوٹ بن بھی نہیں سکتی, کمزور ہے نا, باپ آ جائے گا بندوقیں نکال کے, ہے بھائی. تو اسی لیے ہر دور میں ظلم جو ہوتا رہا ہے, جو وراثت کھائی گئی ہے وہ بالغوں کی نہیں بلکہ نابالغوں کی اب تک کھائی جا رہی ہے. حالانکہ قانون کتنا مضبوط ہو گیا, عدالتوں میں کیس چلتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یتیم کیس لے کے جائے گا کیسے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اس کے بڑے اس کو ٹوپیاں اتنی کرا چکے ہوں گے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا مال ہے کتنا. تو ظلم ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ ہوتا ہے, طاقتوروں کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن بہت کم ریشو ہے اس کا. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے قرآن نے جہنم کے انگارے کھانے کی جو وعید بتائی ہے وہ یتیم کا مال کھانے پہ بتائی ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا تو کوئی مطالبہ کرنے والا ہے ہی نہیں. تو اللہ نے کہا کہ اس کا مال کھانے کی جو سزا ہے وہ طاقتور کا مال کھانے پہ میں نے وہ سزا نہیں رکھی ہے. بہت مشکل ہے میرا خیال ہے, بات سمجھانا نہیں آ رہا ہے سمجھ میں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کچھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں, قوم میں رائج ہیں وہ گناہ, ہم سمجھتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, قوم بھی ساتھ دے رہی ہے, کوئی ملامت کرنے والا بھی نہیں ہے, اس پہ سب لوگ براڈ مائنڈڈ سمجھیں گے آپ کو, تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ خدا غافل ہو گیا ہے. اللہ غافل نہیں ہے, وہ وعیدیں سنا چکا ہے کہ میں نے دنیا دارالامتحان رکھی ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے, رزلٹ یہاں اناؤنس نہیں ہوگا. تو جو یتیم کا مال کھا رہا ہوتا ہے وہ بے فکری سے کھا رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کھا لے, جتنے نوالے کھا رہا ہے یہ سمجھ کے کھانا کہ کوئلے ہیں جلتے ہوئے, دہکتے ہوئے کوئلے کھا رہا ہے. ہر نوالا کیا ہے, دہکتا ہوا کوئلہ. اور خدا کی قسم آج بھی کھایا جاتا ہے, یہ پڑھے لکھے لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال. اور کیسے کھاتے ہیں, میرا ٹاپک یتیم نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں کیسے کھاتے ہیں. آج میرے پاس ایک کیس آیا, ابھی عصر کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں نا, ایک کیس آیا ہے, بڑا بھائی کھا گیا, مدت ذلہ لا لیا,
بڑا بھائی متزل لا لیا, وراثت کا مال کھا لیا, چونکہ یہ چھوٹے تھے. ایسے شخص کی وراثت کھائی ہے کہ ماں کے پیٹ میں تھا اور باپ کا انتقال ہو گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ بیوہ عورت پریگننٹ ہے, بیوہ عورت کیا ہے؟ پریگننٹ ہے, اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں میرے باپ نے کیا چھوڑا, کتنا مال چھوڑا, پتہ ہے اس کو؟ سارے رشتے دار مل بل کے ڈکار لے لی. اب وہ جب بڑا ہوا اس کو پتا چلا بھائی میرے تو اتنی پراپرٹی ہے. اول تو پتہ ہی نہیں چلتا, ہماری سوسائٹی میں پتہ چل جائے گا اس کو, اتنی گچ پچ ڈاکومنٹیشن میں گڑبڑ کر چکے ہوتے ہیں. حضرات فقہا نے بیان کیا ایک دن کا بھی حمل ہے نا, ایک دن کی بھی پریگننسی ہے, اس کا وہی حصہ ہے جو 40 سال کے بیٹے کا حصہ ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ شوہر کی جب ڈیتھ ہو جائے نا تو شریعت کہتی ہے سب سے پہلے قرآن خوانی, نا سب سے پہلے تمبو ٹینٹ دے گے, نا سب سے پہلے دیکھا جائے گا بیوہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے. اگر پریگننٹ ہے تو لڑکا فرض کیا جائے گا, کیونکہ لڑکی کا حصہ آدھا ہوتا ہے, لڑکے کا پورا, تو یہ فرض کیا جائے گا لڑکا ہے, اور اتنی وراثت نکال کے اس کے لیے رکھ دی جائے گی تاکہ جب یہ بالغ ہو, سمجھدار ہو, یہ وراثت اس کے حوالے کی جائے. پھر اگر لڑکی ہے تو حصہ کم کر کے باقی سب میں ڈیوائڈ کی جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں پر عمل نہیں ہوتا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا جو مال کھا رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی, قرآن کہہ رہا ہے. اگر آپ کو قرآن پہ یقین نہیں ہے تو آپ کھاتے رہو بیٹھ کے. بہت سے لوگوں کو یقین نہیں ہے, زنا کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں, ماں باپ کو ستا رہے ہیں. تو تبھی دیکھو قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کہہ رہے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ سارے آرڈرز ان کے لیے ہیں اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یعنی اللہ نے بھی کلیئر کر دیا, اگر ایمان نہیں رکھتے جو چاہے کرو, پھر کیونکہ پھر تمہیں سمجھانا بہت مشکل ہے, پھر تم کیوں ہی کرتے رہو گے, کیوں, وائے. تو اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. پھر نبی کو غم ہوتا تھا کہ یہ تو کہہ دیتے ہم نہیں ایمان رکھتے, یہ تو صاف کہہ دیتے ہیں, پھر تو یہ عمل کو فالو ہی نہیں کرتے. تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس آنا ہے. تو آپ کیوں غم لے رہے ہو بھائی؟ آپ کو کیا, جب سوسائٹی میں بے حیائی پھیلتی ہے, بے پردگی پھیلتی ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کو بڑی جلن ہو رہی ہے. بھائی مولوی کو کوئی جلن نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا, مولوی کو کیا جلن ہوگی؟ اگر ہوتی بھی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ تم جہنم میں جا رہے ہو, اپنا بیڑا غرق, اپنی نسلوں کا بیڑا غرق کر رہے ہو, اس کا تھوڑی کوئی نقصان ہے. مشرکین مکہ نے بت پرستی چھوڑی, اس وقت نہیں چھوڑی, یہاں تک کہ نبی کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا. نبی کا کوئی نقصان ہوا؟ تو جب بتوں کی پوجا کرنے سے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو جو بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں آپ اس دعوت کو فالو کریں نہ کریں, ان کا کوئی نقصان نہیں, آپ کا نقصان ہے. تو اس لیے اللہ نے کئی آیتیں قرآن میں نا, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. میں سوچ رہا ہوں وہ تمام آیتیں اور حدیثیں نکالوں ایک جگہ میں جن میں صرف یہ ہو کہ یہ صرف اس کو حکم دیا جا رہا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو رسپیکٹ دے. جو اپنے ساتھ رہنے والا ہے اس کو کیا دے؟ بولو رسپیکٹ. آج دے رہے ہیں لوگ دفتروں میں جو پجامے کھینچے جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے. میں نے ہر جگہ ٹائم گزارا, میں نے دفتروں میں بھی ٹائم گزارا, میں نے جاب بھی کی ہے, اسکولوں میں پڑھا ہوں, کالج میں پڑھا ہوں, جاب بھی کی ہے. مجھے پتا ہے سب ایک دوسرے کی پتلونیں کھینچ رہے ہوتے ہیں باس کے سامنے. آج ایک بندہ نے بتایا کہ میرا چلتا